محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے. جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں. سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے. ہاں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ نے عزت دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے. دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو. جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گھر گھر مسائلستان ہے. مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی، مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی. مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں. اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ حالات کو سنوار دے کوئی خراب نہیں کر سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے کوئی سنوار نہیں سکتا. الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے. کتنا رونا ہے، حالات خراب ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، تو حالات سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رجوع کریں کس کی طرف؟ معاملہ کس سے ٹھیک کریں؟ اللہ سے. جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں. پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے، ایمان والے، حیا والے، اخلاق والے، تقوی والے، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، اس کا یقین ہوتا ہے، اہل حکمران ہوتے ہیں، اہل حکمران ہوتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے، عورتوں کی نہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں. جو اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام دھرم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر مردوں کی نہیں، پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے. جیسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے. کسی کا کوئی دخل نہیں. حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا
ہوا ہے. آنکھیں اللہ نے دی ہیں, ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, عقل اللہ نے دی ہے, بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. یہ زمین اللہ کی مانتی, یہ سورج اللہ کی مانتا ہے, یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے, یہ بارشیں بادل اللہ کی مانتے ہیں. وہ انسان تو بھی اللہ کی مان, ہم اللہ کی مانیں گے, یہ کائنات ہماری مانے گی. یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے, صحابہ اللہ کی مانتے تھے, اس لیے زمین بھی ان کی مانتی تھی, ہوائیں بھی ان کی مانتی تھی, بارشیں بھی ان کی مانتی تھی, سارا نظام ان کے تابع تھا کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے. آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں, بارشیں ہمارے خلاف ہیں, سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے. کیوں؟ کیا اللہ کو ناراض کیا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے. تبلیغ میں یہ میں نے دھوری, او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو, حالات اللہ بنائیں گے, حالات اللہ بنائیں گے. ہم اللہ کو راضی کریں, ہم اللہ کو ساتھ لیں. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں, اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے. نماز ہے, نماز ہے. نماز زندہ ہو جائے, نماز زندہ ہو جائے. جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں, سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں. کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی. جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے, جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا, جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی, جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا, اذان سن کے مسجد, اذان سن کے مسجد, ہمارا غریب مسجد میں, ہمارا امیر مسجد میں, ہمارا وکیل مسجد میں, ہمارا جج مسجد میں, ہمارا افسر مسجد میں, ہمارا وزیر اعظم مسجد میں. آدمی وزیر اعظم بن جائے, باپ کا تو بیٹا ہے, باپ کا تو بیٹا ہے. ہم کچھ بھی بن جائیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں, سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں, سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی. الم نجعل له عینین, کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین, کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ, جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے. ھذا خلق اللہ, یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ. کوئی چاول کا دانہ, کوئی ریت کا ذرہ, کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے, اللہ کا حکم ہے. حی علی الصلاۃ, آجو 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 نماز کی طرف. چھوڑو دکان, چھوڑو دفتر, چھوڑو کاروبار. نماز اہم ہے, نماز سے اہم کوئی چیز نہیں. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا, جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا. یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا, دفتر کا نظام نہیں رکتا, کاروبار نہیں رکتا, نہیں کھیل نہیں رکتا, کھیل نہیں رکتا. جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی, نماز پڑھو بھائی. اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. زندہ آدمی کو سوئی چبھے, چیخ نکل جائے, مردہ کو خنجر لگے, وہ ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا, یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا, تو جب آذان سنے گا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, دکان چھوڑے گا, دفتر چھوڑے گا, بستر چھوڑے گا, کاروبار چھوڑے گا, چلے گا مسجد کی طرف. اگر دل مردہ ہے, دل مردہ ہے, دل میں دنیا کی عظمت ہے, چیزوں کا شوق ہے, چیزوں کا یقین ہے, کاروبار کی عظمت ہے, پیسے کا یقین ہے, تو اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں, صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند, کاروبار بند, جہاں اذان ہوئی سب مسجد. تبلیغ میں محنت ہو رہی, کیسے سب اللہ کو پہچانے, یقین اللہ کی ذات پر آئے, یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے, اور کیسے نماز زندہ ہو جائے. جو فجر کی نماز پڑھے گا, پھر زور کی نماز پڑھے گا, فجر سے لے کر زور تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے.
असर पड़ेगा असर तक माफ, मगरिब पड़ेगा मगरिब तक माफ, इशा पड़ेगा इशा तक के माफ। और कैसी अजीब बात जो हदीस में आता है, इशा की नमाज जमात से पढ़ ले, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा। ये फिजा बन जाए पूरी कराची में, फजर में मस्जिदें भर जाएं। मुअज्जिन क्या कह रहा है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? नींद से। नमाज बेहतर है किससे? हाँ, अजान सुनते ही अजान होगी भाई, अजान होगी, चलो चलो चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की क्या है? बोलो भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुबह मस्जिद की तरफ जाता है इसके हाथ में ईमान का झंडा, और जो सुबह मस्जिद में गया, दुकान दफ्तर कारोबार बाजार जाता है, इसके हाथ में किसका झंडा? तौबा 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 तौबा। शैतान पर तो लानत है, और शैतान का जो झंडा लेके फिरता रहे, तौबा 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 तौबा। हाँ, हदीस में आता है जो सुबह उठ के नमाज, जो सुबह उठा नमाज नहीं पढ़ी, जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया। तौबा तौबा। और फरमाया ये खबीसुन नफ्स है, इसका नफ्स खबीस नजस गंदा। तौबा तौबा। अब देखिए हर मोहल्ले में कितने लोग हैं जो फजर में नहीं होते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में एक सहाबी को नहीं देखा, तो घर से जाके पता किया, उनकी वालिदा ने कहा वो सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे, फजर में आंख लग गई, फजर में आंख लग गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अगर ये सारी रात सोते रहते और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ लेते, ये ज्यादा बेहतर था इनके लिए। अब दो बातें समझ में आई इस किस्से से कि जो फजर में ना आए जाके पता करो भाई, और रात को कोई ऐसा अमल ना करो कि फजर में उठना मुश्किल हो जाए, फजर में उठना मुश्किल हो जाए। शरीयत का मिजाज क्या है? रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी, बोलो भाई, रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी। अब आजकल 7:30 8, चलो 8 बजे तक इशा हो रही, 9 बजे, चलो 10 बजे तक भी आदमी सो जाए तो 4 बजे तक नींद पूरी हो गई। हाँ, अब सुबह का वक्त बरकत का वक्त, हम सब किसके मोहताज हैं? तो किसके सामने खड़े हो जाएं, किससे मांगे, किसके सामने सर झुकाएं, किसके सामने माथा टिकाएं, किसके सामने हाथ फैलाएं? हाँ, ये फिजा बने। तौबा तौबा। एक आदमी कहने लगा अब तो मैंने जल्दी सोना शुरू कर दिया। उसको कई दफा समझाया जल्दी सोया करो। हाँ मौलाना साहब मैंने जल्दी सोना शुरू कर दिया। अच्छा वाह भाई वाह, कितने बजे सोते हो? कहता 1 बजे। अस्तगफिरुल्लाह, 1 बजे जल्दी सो ले? रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई भाई। हाँ, तबलीग में मेहनत हो रही, नमाज जिंदा हो, सुबह सुबह मस्जिदें भर जाए। वाह वाह, क्या इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की शान और शौकत। इस मंजर को तस्वुर में लाएं। फजर में लोग चौक दर चौक मस्जिद जा रहे हैं, बड़े बूढ़े मस्जिद जा रहे हैं, जवान बच्चे सब मस्जिद जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मंजर होगा। ये मेहनत है कि नमाज जिंदा हो जाए। अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात, ये माल इसलिए नहीं कि ख्वाहिशात पे खर्च करें, माल इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना थैली में दराहिम, दिनार दराहिम से भरी थैली, और अपने खादिम से फरमाया, गुलाम से, जाओ अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और उनको कहो कि उमर ने आपके लिए दिए हैं, अपनी जरूरत में खर्च करें। और फिर दाएं बाएं बैठ जाना, देखना वो क्या करते हैं। गुलाम ने लिया और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा कि हज़रत उमर ने आपके लिए दिए हैं, अपनी जरूरत में खर्च करने के लिए। उन्होंने हाथ उठाए, हज़रत उमर को दुआएं दी, अल्लाह बरकत दे उमर को, जज़ाए खैर दे उमर को। ये शरीयत का मिजाज है, कोई आप पर एहसान करे तो उसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें। और फिर वो अपने खादिम को बुलाया, ये 5 फुला को दे आओ, ये 7 फुला को दे आओ, ये 9 फुला को दे आओ, और सारे के सारे तकसीम कर दिए। माल इसलिए खादिम गुलाम ने आकर हज़रत उमर को सारा किस्सा सुनाया। दोबारा थैली में दराहिम दनानीर भरे और फरमाया, जाओ
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اچھا اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے۔ پھر اپنے بھانجی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ مال اس لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں۔ آپ قرآن کی آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہاں ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اے ام دحداء اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ ہاں مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکوٰۃ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آتے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں جب ایمان بنے گا نا پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا جب رمضان جاتا تھا 1 مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔